الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سائل لنا أشقالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابه يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابه يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابه يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. حمد و صلاة کے بعد نہایت کی واجب احترام معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس کی بارگاہ خاص میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے. عزیزان محترم، آج کا دن خلیفہ اول امیر المؤمنین بعد انبیاء افضل البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی وفات کا دن ہے. آج ہم حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی محبت میں وقت گزاریں گے. عزیزان گرامی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے. یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سچ لے کر ہستی تشریف لائی، اس سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور صدق بھی، اور وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یعنی آقا علیہ السلام جب حق اور سچ دے کر آئے تو اس سچ کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
عزیزان گرامی، آپ تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اسلام لانے سے قبل آپ کا پیشہ تجارت کرنا تھا، آپ تجارت کرتے تھے۔ آپ سرکار ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ وہاں شام میں آپ نے خواب دیکھا، رات کو سوئے ہوئے تھے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند دونوں آپ کی گود میں تشریف لے آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے سورج اور چاند دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، دونوں کو اپنے سینے سے چپکا لیا، لگا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اور چادر کر لی اوپر، چھپا لیا۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں وہاں بحیرہ راہب تھا، اس کے پاس گیا، کہ انجیل اور تورات ان کتابوں کا بڑا عالم تھا۔ اس کے پاس گیا تو میں نے جا کر شام میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار غار ابو بکر صدیق سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس بحیرہ راہب کے پاس گیا اور اس کو جا کے اپنا یہ رات کا خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے سورج اور چاند میری گود میں آ گئے ہیں اور میں نے ان کو سینے سے لگا لیا ہے اور چادر میں چھپا لیا۔ تو اس بحیرہ راہب نے آپ سرکار سے کچھ سوال کیے۔ بحیرہ راہب نے ابو بکر صدیق سے پوچھا من این انت، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ خواب دیکھنے والے شخص یہ تو بتا کہ تو آیا کہاں سے ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا اس نے پوچھا من این انت، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا من مکہ تھا، میں مکہ سے آیا ہوں۔ کیا پوچھا؟ کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا من ایہا، آپ کس خاندان سے ہیں؟ آپ کے قبیلے خاندان کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من قریش، میں قریش قبیلے اور خاندان سے ہوں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا ایو شیء انت، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تاجر، میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ جب اس نے اپنے سارے سوالوں کے جواب لے لیے تو پھر اس نے کہا اے شخص جو میں نے سوال پوچھے اگر ان کے جواب تو نے واقعتاً صحیح دیے ہیں، تو اس نے پھر کہا اے شخص اللہ تعالی تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدے میں اس طرح لائے گا، یعنی یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے یہ حقیقت بن کر اس طرح ظاہر ہوگا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا، تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا۔ اس نے کہا وزیرہ فی حیاتی، اس کی ظاہری حیات میں تو اس کا وزیر ہوگا، وخلیفتہ من بعد وفاتہ، اور اس کی وفات کے بعد تو اس کا خلیفہ اور نائب ہوگا۔ ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا، ابھی تو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، مگر آپ ملک شام میں یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد بحیرہ راہب سے یہ تعبیر پا رہے ہیں۔ تو افضل گرامی یہاں آگے میں بات کرتا ہوں، جہاں رک کر ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں۔ آپ جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو سیرت نگار اس پہ بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، اپنی اپنی تحقیق بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضرت سیدہ ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ بعض کہتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایمان لائیں، بعض نے کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ پہلے ایمان لائے، بعض نے کہا حضرت زید بن حارثہ، بعض نے کہا ام ایمن، بعض نے کہا حضرت بلال، بعض نے کہا ورقہ بن نوفل۔ یہ مختلف روایات ہیں، مگر امام اعظم، امام الائمہ فی الحدیث، امام الفقہ، امام التقوی، امام اعظم ابو حنیفہ
رحمت اللہ علیہ نے اس کو اس ترتیب سے بیان کر دیا کہ ساروں کی اولیت بھی قائم رہتی ہے اور اولیت بیان بھی ہو جاتی ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے جسے دولت ایمان و اسلام نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ فرماتے ہیں مستورات عورتوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ پھر آپ سرکار فرماتے ہیں بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لایا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے، اور آپ فرماتے ہیں موالی میں جو ایمان لایا وہ زید بن حارثہ ہے، غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لونڈیوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائیں وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساروں کی اولیت بھی بیان ہو گئی مگر درجہ بدرجہ کر دی۔ تو یہ سننے کے بعد اب آپ سنیں کہ عزیزان گرامی کسی نے حضرت حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فراق بن سائد سے کہ میں نے مامون بن مہران سے پوچھا کہ حضرت علی تمہارے نزدیک بہتر و افضل ہے یا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تمہارے آگے تمہارے سامنے بہتر ہے؟ یہ سن کر ان پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ان کا آسا زمین پہ گر گیا، اور وہ جلال میں آ کے بولے، وہ کہنے لگے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا کہ ابو بکر و عمر سرکار سے کوئی کسی کو افضل سمجھے گا۔ بات سمجھے؟ فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تو اسلام کا سر ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ابو بکر رضی اللہ کی فضیلت کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی سرکار نے اسلام اس وقت قبول کیا جب حضور پر غار حرا میں وحی اتری، اور حضور علیہ السلام نے گھر آ کے خدیجہ الکبریٰ کو اپنی وحی بتائی، اور پھر ورقہ بن نوفل کو بتائی، اور گھر والوں کو پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہے اور وحی اتری ہے، تو خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، حضرت علی ایمان لائے، ورقہ بن نوفل ایمان لائے۔ فرماتے علی تو اس وقت اسلام لائے جب حضور نے اعلان نبوت کیا یا پہلی وحی اتری، مگر ابو بکر تو اس وقت سے اسلام لا چکا تھا جب شام کے سفر میں تھا اور خواب دیکھا تھا، اور بحیرہ راہب کو جا کے خواب بتایا تھا اور اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ تو ابو بکر صدیق تو اس وقت سے ہی اسلام لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا مولا جب وہ تیرا محبوب اعلان کرے گا میں آج سے ہی اس پر ایمان لاتا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کو مان لیا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سرکار کی عظمت اور شان ہے جنہوں نے محترم۔ پھر آپ دیکھیں جب آپ کو اس بحیرہ راہب نے بتا دیا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے قبیلے سے ایک نبی مبعوث ہوگا، تو اس کی ظاہری حیات میں اس کا وزیر ہوگا اور ان کی وفات کے بعد تو ان کا خلیفہ ہوگا، تو آپ سرکار پھر آ گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو یہ امتی کا حق ہوتا ہے کہ جو مدعی نبوت ہو، جو نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے جو چاہے وہ دیکھ سکتا اور پوچھ سکتا ہے۔ تو آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعویٰ نبوت کیا ہے، یا محمد مت دلیل والا تدعا، آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے دعویٰ نبوت، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو شاعر اس کو اس طرح کہتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق سرکار نے آ کے عرض کی آقا معجزہ دکھلائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں۔ آقا یا محمد مت دلیل اعلیٰ تدعا، معجزہ دکھلائیے کہ میں آؤں اسلام میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا التی رأیت الشام، اے ابو بکر کیا وہ معجزہ کم تھا جو دیکھا تھا ملک شام میں؟ وہ جو ملک شام میں خواب دیکھا تھا اور حضور نے اس طرف ریفر کر دیا اور کہا اس طرف خیال کر، اس بات کو یاد کر جب تو نے خواب دیکھا تھا اور پھر بحیرہ راہب کو چھڑایا تھا اور اس نے یہ تجھے دلیل دی تھی، یہ تعبیر دی تھی کہ تو نبی آخر الزمان کا ظاہری حیات میں وزیر ہوگا اور ان کی وفات کے بعد ان کا خلیفہ ہوگا۔ بات سیدنا ابو بکر صدیق اسی وقت ادب کے حضور کے ہاتھوں پہ جھک گئے، معانقہ کیا، حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا
اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ سرکار نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر عزیزان گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی عظمت اور شان، آپ کی عظمت اور شان کا اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ پاک خود حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی خاص اہم معاملہ ہو، فیصلہ کرنا ہو، کوئی اہم بات ہو میرے حبیب، تو ابو بکر صدیق سے آپ مشورہ کیا کریں۔ یہ اللہ پاک نے خود حکم کیا۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات انور کو کسی سے مشورہ کرنے کی حاجت کیا ہے، جن پر خود رب ذوالجلال کی وحی اترتی ہو، جن پر ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رہنمائی آتی ہو، ہر وقت قرآن اترتا ہو، ہر وقت جبرائیل بار بار وحی لے کر آ رہا ہو، ان کو کسی سے مشورے کی حاجت کیا ہے؟ تو پھر اللہ پاک نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کو پتہ چلے کہ ابو بکر کا مرتبہ و مقام کیا ہے، ابو بکر کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں تو کسی صدر وزیر اعظم کا مشیر مان نہیں ہے، ارے تو یہ تو مشیر مصطفیٰ ہے، اور خود خدا نے ان کو مقرر کیا ہے اپنے حبیب کا مشیر، مشورہ دینے والا۔ پھر عزیزان گرامی آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا مرتبہ اور مقام، محب تبری ریاض النظرہ ان کی کتاب ہے، اپنی تحقیق سے یہ حدیث لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، فرمایا یا عائشہ تو انا سید المرسلین، اے عائشہ میں سب رسولوں کا سردار ہوں، میں سید المرسلین ہوں۔ اور فرمایا وا ابو کی افضل الصدیقین، تیرا باپ ابو بکر افضل الصدیقین ہے، سب صدیقوں کا سردار اور سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا وا انت ام المؤمنین، اے عائشہ تو سب مومنوں کی ماں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا۔ تو اس حدیث میں بھی آپ نے سنا، انہوں نے ان کو افضل الصدیقین کہا، سب صدیقین میں بھی افضل۔ اسی طرح عزیزان گرامی پھر آپ آگے بڑھیں، احد پہاڑ کی حدیث پچھلے جمعے میں نے بیان کی، مسلم شریف میں آئی، آقا علیہ السلام احد پہاڑ پہ گئے تو احد وجد کرنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے احد پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا احد تو کیوں ہلتا ہے، کیوں لرز رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ تو دیکھتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ تو یہاں پر آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے ابو بکر صدیق کو صدیق کہا۔ یہ ساری دلیلیں آ رہی کہ اللہ نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق، اور وہ جو جس نے سچ کو بھیجا، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے یعنی آقا علیہ السلام، اور وصدق بھی، اور وہ جو جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اس پر یہ ساری دلیلیں آ رہی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ پھر عزیزان گرامی آپ دیکھیں غار ثور میں جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ سب جانتے اس واقعے کو، مکہ پاک کے حضور ہجرت فرما رہے تھے، تو غار ثور میں حضور تشریف لے گئے۔ وہاں آقا علیہ السلام اور ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے کفار سے چھپ کر، تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سرکار نے عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس غار ثور پہ ہم خود گئے، ہمیں پتہ کتنی مشکل سے پتہ جاتا ہے، یعنی اب یہ بیان کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، میں پہلے سنی سنائی اور پڑھی پڑھائی باتیں تھیں، اب دیکھی ہوئی باتیں۔ 4,500 فٹ بلندی پہ، اب حساب لگائیں کتنی بلندی ہے، وہاں غار میں بیٹھے ہوئے، وہاں پانی کہاں سے آیا؟ اس جدید دور میں وہاں پانی ملنا بہت مشکل اور محال ہے۔ 1-2 مقامات ہیں جہاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں سے پانی ملتا ہے۔ تو اس وقت پانی کہاں سے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق سرکار کا یہ عقیدہ اور یقین اور ایمان تھا کہ میں آقا علیہ السلام سے اگر پانی مانگوں گا تو حضور مجھے عطا کریں گے۔ عرض کی آقا مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر غار کے درمیان میں جاؤ اور وہاں سے جا کر پانی پی آؤ۔ فرماتے جب میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ چشمہ ابل رہا تھا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے پانی پی لیا
ابو بکر صدیق سرکار فرماتے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا وہ پانی اور دودھ کی طرح سفید تھا وہ پانی، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا وہ پانی۔ فرماتے جب میں واپس آیا تو حضور نے پوچھا شربتا، پی لیا پانی؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تم کو بشارت نہ سناؤں، خوشخبری نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا ضرور بتائیں۔ تو فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے انہار جنت کا جو صدر فرشتہ ہے، جنت کی ساری نہروں کے اوپر جو فرشتہ ڈیوٹی دار ہے، صدارت کرتا ہے، اس صدر فرشتے سے رب ذوالجلال نے کہا کہ اے صدر فرشتے، میرے یار کے یار ابو بکر کو پیاس لگی ہے، جنت الفردوس سے ایک چشمہ لے جا اور سور میں جا کے اس کو جاری کر دے۔ تو فرمایا ابو بکر یہ تو پانی جو پی کے آیا یہ جنت الفردوس کا پانی تھا۔ پھر آقا نے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں میرا اتنا زیادہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے میری خاطر وہاں چشمہ ابال لیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم وافضل، ہاں ابو بکر بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہاری فضیلت ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھے اس ذات کی عزت و جلال کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے، فرمایا اے ابو بکر جو تیرے ساتھ بوجھ رکھے گا خدا کی قسم وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اس کے اعمال 70 نبیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یا آقا علیہ السلام نے واضح ہی ارشاد فرما دیا اور حکم دے دیا ان لوگوں کے لیے جن کے دل سیدنا ابو بکر صدیق سرکار کی محبت سے خالی ہیں، آپ سرکار سے بغض اور عداوت رکھتے۔ رسول اللہ السلام نے واضح حکم دے دیا، فرمایا کہ کسی شخص کے اعمال 70 نبیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر ابو بکر سے محبت نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سرکار کی عظمت اور شان کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیق سے لائے ہیں۔ فرماتے آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور بلا کے آقا علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی مجھے دی، کہا ابو بکر یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور زرگر سنار کے پاس جاؤ، نقاش کے پاس، اس کو کہو کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ رقم کر دے، میری انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھ دے۔ ابو بکر صدیق سرکار تشریف لے گئے۔ فرماتے میں گیا تو میں نے اس کو کہا کہ کہتے میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ لا الہ الا اللہ ہو اور محمد رسول اللہ نہ ہو۔ ابو بکر صدیق فرماتے میں نے اس کو کہا کہ اس کے اوپر کلمہ لکھ دے، اس نے پورا کلمہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے میں نے انگوٹھی لی اور لے کے آ گیا، جب میں نے سرکار کو دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوانا، تو یہ زیادہ کیا لکھوا لائے ہو اور کیوں لکھوا لائے ہو؟ میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانا، تو محمد رسول اللہ بھی لکھوا لایا ہے اور ابو بکر صدیق بھی لکھوا لایا ہے۔ عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا حق فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا، مگر آقا میری محبت نے گوارا نہ کیا جہاں اللہ کا نام ہو آپ کا نہ ہو، جب وہ آپ کو آپ سے جدا نہیں کرتا تو میری کیا مجال ہے، تو میں نے لکھوا دیا۔ آگے جو ابو بکر ہے یہ میں نے لکھوایا۔ اسی وقت جبریل وحی لے کے آ گئے، عرض کی سلام عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے ابو بکر کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ جہاں اللہ کا نام ہو اللہ کے رسول کا نام نہ ہو، تو اللہ نے کہا ہماری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ جہاں ہمارے محبوب کا نام ہو اور اس کے محبوب کا نام نہ ہو۔ ابو بکر صدیق ہم نے لکھ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے مرتبے، مقام، شان، فضیلت کا عالم کیا ہے۔ پھر عزیزان گرامی آقا علیہ السلام نے خود دعا فرمائی، رسول السلام نے خود ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی کہ اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ میرے اللہ اب رسول السلام کی قربتوں کا عالم آپ دیکھیں کہ ساری زندگی سب سے زیادہ تقرب، حضوری اور مائیت اور صحبت سارے صحابہ میں سے جس کو میسر آئی وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ کسی صحابی کو اتنا قرب نہیں ملا جتنا جناب سیدنا ابو بکر صدیق سرکار کو ملا ہے۔ پھر سفروں میں حضور کے ساتھ رہے،
حضور علیہ السلام کے اعتماد کا عالم دیکھیں، سب صحابہ معتمد تھے، سب صحابہ حضور کے جان نثار تھے، محبت کا پیکر تھے، اپنا تن من دھن سب نثار کرنے والے تھے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے انتخاب کا عالم دیکھے کہ جب حضور ہجرت فرما رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کے لیے جس کا اللہ نے انتخاب کیا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ اللہ نے خود کہا میرے حبیب ابو بکر کو ساتھ لے کے جاؤ، تو اس وقت بھی یعنی سفروں میں بھی سب سے زیادہ حضور کی صحبت سنگت ملی، کہ سفروں میں حضور کے ساتھ رہے، حضروں میں حضور کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ آج مزار پر انوار میں حضور کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب سرکار سواری پہ سوار ہو کے جنت میں داخل ہوں گے، جس سواری پہ حضور ہوں گے، حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اسی سواری پہ میرے پیچھے تو بھی بیٹھا ہوگا، اور میں جنت میں جس درجے میں میں رہوں گا اسی میں ابو بکر تو بھی رہے گا۔ اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا عقیدہ سماعت فرمائے، یہ ترمذی شریف میں، مشکات شریف میں، روح المعانی میں تفسیر حدیث آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے کہا تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ نے کہا آج موقع ہے کہ ابو بکر صدیق سے میں جیت جاؤں گا، ہر کام میں ابو بکر مجھ سے برتری لے جاتا ہے، آج نہیں جیتے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ سرکار اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آئے، فرماتے کافی میرے پاس اس وقت دولت و ثروت تھی، آدھا مال لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مثلو، یعنی اس کی مثل، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آ گئے، وہ سارا کچھ اٹھا لائے، وہ ڈاکٹر صاحب قبلہ اپنی وہ چکی بھی لے آئے، پیالہ بھی لے آئے، مسلح بھی لے آئے، جو کچھ گھر میں تھا، حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے، اور ٹاٹ جسم پہ لپیٹ لیا، ٹاٹ، اور ببول کے کانٹے لگا لیے، سمجھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب قیتو، فرمایا اے ابو بکر ما اب قیت لاہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی اب قیت لہم اللہ و رسولہ، عرض کی آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول چھوڑ آیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بے ساختہ بول کے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، سمجھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا عالم تھا۔ پھر عزیزان گرامی حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے خود یہ فرمایا، مشکات ترمذی میں اور خصائص الکبریٰ میں حدیث آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے، یعنی ابو بکر کے مال سے یوں لے کے خرچ کر لیتے جیسے اپنا مال ہوتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے مال ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ سے لے کے دوں گا۔ اور سرکار نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رو پڑے، آج کی آقا حبیبی یا رسول اللہ میں اور میرا مال ہے کس کا؟ ہائے یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہے ہی آپ کا، یہ تو آپ کی ذرا نوازش ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ پھر عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے مرتبے اور مقام کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہیں، مطلع بالکل صاف ہے، ستارے جھلمل کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں آقا حبیبی یا رسول اللہ یہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ستاروں کے برابر بھی آپ کے کسی امتی کی نیکیاں ہیں؟ پوچھتی ہیں، سرکار سے پوچھتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے کا بھی آپ اندازہ لگائیں، آپ اس لیے ہی پوچھ رہی ہیں نا کہ ان کو علم ہے کہ حضور کو پتا ہے ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور کس امتی کے اعمال کتنے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو حضرت عائشہ سوال ہی نہ کرتی، اور پھر اگر حضور کو علم نہ ہوتا تو حضور کہہ دیتے لا معلوم مجھے علم نہیں ہے۔ مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی یا رسول اللہ کسی آپ کے امتی کی نیکیاں
آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ ہیں۔ آقا کس کی؟ فرمایا میرے عمر کی رضی اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ کا دل ٹوٹ گیا، چہرہ مرجھا گیا، بڑے ٹوٹے ہوئے دل سے عرض کرتی آقا تو پھر میرے بابا آئے ابو بکر صدیق، ان کے نیکیاں کہاں گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہو؟ ابو بکر کے مرتبے اور شان اور مقام کا عالم یہ ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر بھی ابو بکر کی غار ثور والی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وجہ عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ پیارے بھائی ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، غار ثور کی رات والی ایک نیکی دے دیں۔ کبھی آپ کہتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ داو لگائے کہ کیا مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا۔ پھر حدیث پاک میں آیا آقا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ کا آپس میں کتنی محبت اور پیار اور اعتماد تھا۔ یہ آپ لوگوں نے بنا لیا نعوذ باللہ صحابہ آپس میں بغض رکھتے تھے، اگر بغض عداوت کی نہ ہو تو اس طرح ایک دوسرے کی فضیلت کی روایتیں بیان کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے، سمجھے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کے یا اہل بیت کے درمیان کوئی اختلاف تھا، وہ تو ایک دوسرے پہ واری واری جاتے تھے۔ تو عرض کر رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق دیکھ کر مسکرانے لگے حضرت مولا علی کو۔ حضرت مولا علی نے پوچھا بھائی ابو بکر اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی علی میں نے آقا علیہ السلام سے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا حضور فرما رہے تھے اور کانوں سے سنا حضور فرما رہے تھے۔ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر کسی کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، جب کوئی شخص گزرنے لگے گا پل صراط پر سے حضرت مولا علی اس کے نام اعمال پہ مہر لگائیں گے، جس کے مہر لگی ہوگی جس کو حضرت مولا علی سند دیں گے وہی پل صراط سے گزر سکے گا۔ تو بھائی علی اس لیے دیکھ کے مسکرا رہا ہوں کہ آپ کی کیا شان ہے۔ تو آگے سے حضرت مولا علی رضی اللہ نے عرض کی بھائی ابو بکر آپ بھی سن لیں، آقا نے مجھے حکم دیا ہے علی اسی کو سند دینا جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے، جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ اور شان ہے۔ پھر عزیزان گرامی آقا علیہ السلام کے پیارے یار سفر و حضروں کے ساتھی ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت آیا۔ یہ باتیں ہر سال ہم تازہ کرتے ہیں، ہر سال، تاکہ ہمیں یاد رہیں اور پھر ہم اپنے دوستوں کو بچوں کو سناتے رہیں، قیامت تک حضور کے یاروں کا ذکر زندہ ہو تابندہ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت آیا، آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے لو، جنازہ پڑھ لو۔ تو آپ نے فرمایا غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے مجھے آقا علیہ السلام سے روضہ انور پہ لے جانا، حضور کے حجرہ اقدس، حضور کے مزار پر انوار کے دروازے کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا پیارا ابو بکر آیا ہے۔ اگر حضور کے روضہ انور کا دروازہ کھل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، وگرنہ پھر بقیع میں دفن کر دینا۔ اب آج لوگ یہ باتیں صحابہ کرام کے بڑے عاشق بنتے ہیں اور اپنے آپ کو سپاہ صحابہ کہتے ہیں، بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر امام الصحابہ سید الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے عقیدے کو نہیں پڑھتے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا نعوذ باللہ جس طرح ان کا عقیدہ ہے، انہی کا عقیدہ ہے، اسی طرح آپ کا عقیدہ ہوتا تو آپ یہ بات کہتے؟ یہ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ مگر ابو بکر صدیق فرما رہے نہیں، حضور کے روضے پہ لے جانا، عرض کرنا، دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دینا۔ تو مطلب کیا؟ ابو بکر صدیق جانتے ہیں سرکار زندہ بھی ہیں، سنیں گے بھی، دروازہ بھی کھولیں گے، یقین تھا نا، اس لیے کہا۔ تو لے کے صحابہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ فرماتے ہیں حضور کے روضہ انور کے سامنے رکھ دیا حضور حضرت ابو بکر کا جنازہ۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا سفروں کا ساتھی، حضروں کا ساتھی، غاروں کا ساتھی ابو بکر آیا ہے۔ فرماتے فوراً خود بخود حضور کے حجرہ انور کا دروازہ کھل گیا اور غیب سے آواز آنے لگی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یہ کس نے دروازہ کھولا تھا؟
یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا، یہ خود حضور نے فرمایا تھا میرے یار کو میرے ساتھ ملا دو۔ رسول السلام کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق سرکار کو دفن کر دیا گیا۔ یہیں پر اکتفا نہیں ہے گرامی، آقا علیہ السلام نے ایک دن مسجد میں تشریف لائے، اس ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا، اس میں حضرت عمر فاروق سرکار کا ہاتھ تھا۔ صحابہ نے رشک بھری نگاہوں سے دیکھا، واہ ابو بکر عمر تمہاری کیا شان ہے کہ حضور نے تمہارے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ حضور دلوں کے حال بھانپ گئے، فرمایا میرے صحابہ یہیں پر ابو بکر عمر کو ایسے نہ دیکھو، خدا کی قسم جب قیامت آئے گی اور میری تربت انور کھلے گی اور اپنے مزار قرنوار سے باہر آؤں گا تو اس دن بھی یہی عالم ہوگا، اس ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، اس میں عمر ہوگا، میں اس دن بھی ایسے ہی میں آؤں گا۔ پر ابو بکر صدیق سرکار کی یہ بھی فضیلت ہے، اور ایسی فضیلت ہے جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں ہے، کہ آپ سرکار خود صحابی ہیں، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی ہیں، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی ہیں، آگے ابو عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے پھر وہ بھی صحابی ہیں، یعنی 4 پشتیں آپ کی آقا علیہ السلام کی صحابی ہیں، یہ شرف کسی اور صحابی کے پاس نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں، حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے، حضرت انس رضی اللہ کی حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ابو بکر سے فرمائے گا ابو بکر تیری قربانیوں سے، تیری سخاوتوں سے، تیری محبتوں سے، تیری جان نثاریوں سے میں خوش ہوں، جاؤ آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رک جائیں گے، عرض کریں گے مولا نہیں جاؤں گا۔ ابو بکر کیوں نہیں جاتا ہے؟ عرض کریں گے مولا جو مجھ سے محبت کرتے تھے ان کو بھی ساتھ لے۔ حضور نے فرمایا اللہ فرمائے گا جاؤ ابو بکر جو تم سے محبت کرتے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر حدیث میں آتا حضور علیہ السلام نے فرمایا 360 اوصاف ایسے ہیں، 360 اوصاف ایسے ہیں، فرمایا ان میں سے ایک صفت بھی اگر کسی میں ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ ان 360 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت مجھ میں بھی ہے؟ فرمایا ابو بکر کیا بات کرتا ہے، 360 ساری کی ساری صفتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے، فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے ابو بکر کا دیدار کر دو، یہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت، عقیدت، عشق اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا